عبرانیوں کے خط میں شروع میں ایک آیت ہے جس کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابھی متی کی انجیل میں جو ریفرنس ہم نے دیکھا تھا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اکاؤنٹیبلٹی کے حساب سے۔ 13 باب آیت نمبر 17، عبرانیوں 13واں باب آیت نمبر 17۔ یہاں پر لکھا اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا۔ کن کی طرح کن کو حساب دینا پڑے گا؟ جو تمہاری روحوں کی نگرانی کے لیے خدا نے مقرر کیے ہیں، انہیں حساب دینا پڑے گا تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں، نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تجھے کچھ فائدہ نہیں۔ یعنی اپنے ایکشنز کے لیے کسی کے سامنے جواب دہ ہونا، یعنی دوسرا بندہ آپ سے پوچھ سکے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے، وائی۔ اب 3 پہلو ہیں جس میں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نمبر 1، خدا کے سامنے جواب دے۔ نمبر 2، اپنے روحانی لیڈر کے سامنے ہم جواب دہ ہوں گے۔ اور نمبر 3، ایک دوسرے کے سامنے جواب دیں۔ سب سے جو مجھے اچھی اگزامپل لگتی ہے وہ ہے یوسف کی۔ آپ کو پتہ ہے یوسف 17-18 برس کی عمر کا تھا۔ 17-18 سال کا مطلب ایک ٹین ایجر ہے، نوجوان ہے۔ اس کو پکڑ کر انہوں نے پہلے کنویں میں ڈالا، اس کے بھائیوں نے، پھر اس کو ایک قافلہ مصر کو جا رہا تھا، اسماعیلیوں کا قافلہ، اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ اب یوسف غلام بن کر وہاں پہنچا ہے۔ کیا اس کا ماں باپ تھا جو اس کو دیکھ رہا ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیسے چل رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں سپروائز کرنے والا۔ ملک بھی اس کا اپنا نہیں ہے۔ اب فوتیفر نام کا ایک بندہ تھا جس نے اس کو خرید لیا۔ اب فوتیفر نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ یہ بچہ اچھا ہے، خدا کا ہاتھ اس پر ہے، جس کام کو یہ ہاتھ لگاتا ہے خدا اس میں اسے برکت دیتا ہے۔ اس نے سارا کاروبار اس کے سپرد کر دیا۔ اب کام چل رہا ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے اس کے آقا کی جو بیوی تھی اس کو ابلیس نے استعمال کیا۔ اس نے ایک دن یوسف گھر میں تھا، اس نے اس کو گناہ کی ترغیب دی۔ تو یوسف کا کیا ریاکشن تھا آگے تھے؟ وہ اپنا کپڑا چھوڑ کر وہیں بھاگا اور اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی۔ اس نے کہا کہ میرے مالک نے مجھ پر ٹرسٹ کیا، تیرے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جو اس نے مجھ سے باز رکھی ہوئی ہو۔ سو میں بھلا ایسی بڑی بدی کر کے
خدا کا کیوں گناہگار بن. یہ آیت پڑھیں, میرے خیال میں اچھا ہوگا اس کو. لیٹ اس ریڈ دیٹ. پیدائش کی کتاب 39واں باب 39. نویں آیت. اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی کیونکہ تو اس کی بیوی ہے. سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں. خدا کا گناہگار, یہ لفظ خاص ہے. اس کا مطلب وہ کیا سمجھتا تھا کہ یہ اگر میں نے گناہ کیا تو میں کس کا گناہگار ہوں گا؟ خدا کا. اگر کوئی بھی آدمی یہ ذہن میں رکھتا ہے, یہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اپنے اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہوں, تو پھر وہ صحیح چلے. تو سب سے پہلے ہم کس کے سامنے جواب دہ ہیں؟ خدا کے سامنے. نمبر 2, یہ فوتیفر کے سامنے بھی جواب دہ تھا. کیوں جی؟ مالک تو اس کا وہی تھا. اس کے سامنے ایک اور بات بھی تھی, جب سارا کچھ اس کے حوالے کر دیا گیا ہے تو یہ بد دیانت ہوتا تو اس میں سے کچھ پیسے شیسے آگے پیچھے بھی رکھ سکتا تھا. کسی کو خبر بھی نہیں ہونی تھی کہ کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا. لیکن اس نے پیسے کے معاملے میں بھی یہ صحیح رہا. اور یہاں پر میں ایک اور پوائنٹ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. زیادہ تر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے 3 پہلو ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے منی, پیسہ ہے جس کے لیے ہمیں اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. نمبر 2, جنسی معاملات جس کے لیے ہمیں ابلیس آزما سکتا ہے. اور نمبر 3, پاور. جب آپ کے پاس اختیار ہے تو اس کا بھی ناجائز استعمال ہو سکتا ہے. منی, سیکس اینڈ پاور, یہ تینوں خطرناک پہلو ہیں جس میں کوئی بھی لیڈر زیادہ تر آزمائی ان پہلوؤں میں جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں یوسف ان تینوں میں ہی وفادار رہا. اس نے پیسے کے معاملے میں بھی کوئی ہیرا پھیری نہیں کی, اس نے اس عورت کے ساتھ بھی کوئی کسی بدی میں نہیں گرا, اور اس نے اپنے اختیارات کا بھی ناجائز استعمال نہیں کیا. یہ بڑی خاص بات ہے, ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. اب اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ اپنے اعمال کے لیے کسی کے سامنے جواب دہ ہو. چند مثالیں اگر آپ دیکھ لیں, چونکہ ہم بائبل کو سیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. آدمی کسی کے آگے جواب دہ ہو. بائبل میں بھی نمبر 1, یوسف فوتیفر کے سامنے جواب دہ تھا چونکہ وہ اس کا مالک تھا. ساؤل بادشاہ سیموئل نبی جو روحانی لیڈر تھا اس کے سامنے جواب دہ تھا. ویسے نبی نے پوچھا آ کر, تو نے حکم پر عمل کیا ہوتا تو یہ بھیڑیں نظر نہ آ رہی ہوتی, تو نے حکم پر عمل کیا ہوتا تو یہ بادشاہ آج تیرے ڈیرے میں جیتا نہ بیٹھا ہوتا. اصل میں نبی نے اس کا کلام پہنچایا اور ساؤل اس کے سامنے جواب دہ تھا کہ میں نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. نمبر 3, داؤد بادشاہ
ناتن کے سامنے جواب دے تھا. یاد ہے ناتن آیا, کہا تو ہے وہ شخص جس نے یہ گناہ کیا. جواب طلب کر لیا خدا نے اپنے بندہ کے ذریعے. یہ ویسے ان کے روحانی استاد تھے, یہ جسمانی مالک تھا, یہ روحانی ان کے لیڈر تھے, اسپرچول لیڈر تھے. نہمیہ نمبر 4 یہ ہوگا, جو اس وقت بادشاہ کے سامنے جواب دیتا, جس کا وہ ساقی تھا. نہمیہ یاد ہے, بادشاہ کو میں کا وہ جام پیش کیا کرتا تھا, یہ اس کی ڈیوٹی تھی, ذمہ داری تھی. سو نہمیہ بادشاہ کے سامنے جواب دیتا. نمبر 5 یوحنا مرکز پولوس اور برناباس کے سامنے جواب دیتا. یاد ہے جب یہ ان کے ساتھ گیا تو رستے میں موڑ آیا واپس, یاد آیا اعمال کی کتاب, ہم نے پہلے لیسن میں یہ پڑھا تھا. اور بعد میں اس نے برناباس نے کہا کہ اس کو لے چلیں, پولوس نے کہا نہیں اب یہ نہیں جائے گا, یہ پہلے سفر میں کیوں واپس آ گیا. تو اینی وے وہ ان کے سامنے جواب دیتا. نمبر 6 تموتیس پولوس کے سامنے جواب دیتا, وہ اس کا روحانی لیڈر تھا نا. نمبر 7 اونیسمس جو ہے یہ فلمون مالک تھا اس کا, اس کے سامنے جواب دیتا. کئی ایک مثالیں ہیں. لوط کا روحانی لیڈر ابراہیم تھا, لوط ابراہیم کے سامنے جواب دیتا. یوسف فوتیفر کے سامنے جواب دیتا. ساؤل بادشاہ سیموئل کے سامنے, داؤد بادشاہ ناتن کے سامنے, نہمیہ بادشاہ کے سامنے, یوحنا مرکز پولوس اور برناباس کے سامنے جواب دہ ہے. تموتیس پولوس کے سامنے جواب دہ ہے, اور پولوس اور برناباس یہ انطاکیہ کی کلیسیا کے سامنے جواب دیں. یاد ہے یہ بھیجے گئے واپس آ کر, اعمال کی کتاب یاد ہے, رپورٹ کہاں پیش کی, انطاکیہ کی کلیسیا میں, کہ خدا نے یہ کام کیا ہے. تو وہ اس کلیسیا کے آگے جواب دیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ بائبل میں بہت سی مثالیں ہیں جہاں پر لوگ کسی دوسرے کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے, وہ ان سے پوچھ سکتے تھے. اب جس کے سامنے آپ جواب دہ ہیں اس کی بھی کوالیفیکیشنز ہیں. یعنی ایسا آدمی, کوئی مرد خدا جو آپ کا روحانی لیڈر بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بندہ بھی ہو سکتا ہے, جس کے سامنے جو آپ سے پوچھ سکے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو کیوں کیا. پتہ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ زیادہ تر لوگ آج کے دور میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں خود مختار ہوں, میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں, میں اپنا باس خود ہی ہوں. یہ کیا ان سے انڈیپینڈنٹ اسپرٹ ہے, اور خود ہی وہ فاؤنڈر, خود ہی چیئرمین, خود ہی بشپ, لیڈر, کوئی ان کے اوپر نہیں ہے جو ان سے پوچھ سکے, جو ان سے حساب کتاب لے سکے. رزلٹ کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے ابلیس کا ٹارگٹ بننے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے یہ شکاری جو شیر ہے, پورا بیلوں کا جھنڈ جا رہا ہو, تو اس نے اگر شکار کرنا ہو تو وہ ایک آدھے بیل کو
دیکھتا ہے کہ یہ تھوڑا سا سائیڈ پر ہے، اس کو علیحدہ کر لیتا ہے، پھر اس کو مارنا ایزی ہوتا ہے۔ جو بالکل تن تنہا ہوگا، جو کسی کے آگے بھی جواب دہ نہیں ہوگا، وہ ابلیس کا ایزی ٹارگٹ بن جائے گا۔ اس لیے کوئی نہ کوئی ہماری زندگی میں ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کے سامنے ہم جواب دہ ہوں۔ یہ میں ضرورت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ انڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں خود ہی اپنی زندگی کا مالک ہوں، میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، کون ہوتا ہے کوئی مجھ سے پوچھے؟ آپ کو پتہ ہی ہے زیادہ تر مشنیں جو گروپس بنے ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کسی کے تابع رہنا نہیں پسند کرتے، کسی کے انڈر نہیں رہنا چاہتے، اپنے پیشواؤں کے تابع رہو۔ میں نے آیت عبرانیوں کے خط میں کون سی پڑھی ہے؟ اپنے روحانی پیشواؤں کے تابع رہو، کیونکہ وہ تمہارے لیے ان کی طرح جاگتے ہیں جن کو حساب دینا پڑے گا۔ تابع ہونا، کسی کے اختیار کے انڈر ہونا۔ الیشا ویسے ایلیا کے اختیار میں تھا؟ یہاں تک تابعدار فرما بردار ہے کہ اس کے ہاتھوں پر پانی ڈالا کرتا تھا۔ تموتیس پولوس کا تابعدار ہے، اس کے ساتھ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اس کے آگے آگے۔ یشوا موسیٰ کے اندر رہا، بڑی دیر رہا۔ ویسے یشوا کی فرما برداری کے ایک دن میں نے ایک آدمی نے بائبل سٹڈی دی اور میں سوچ رہا تھا کہ یشوا اتنا فرما بردار اور تابعدار ہے کہ یشوا کو لے کر وہ پہاڑ پر گیا 40 دن، جب شریعت دی گئی، باقی لوگ نیچے ہیں، 70 بزرگ کچھ فاصلے تک گئے، آگے پھر یشوا اور موسیٰ گئے، اور موسیٰ تو آگے گٹا میں اوپر اندر چلا گیا، یشوا باہر ہی ہے۔ اب موسیٰ تو خدا کے حضوری میں انجوائے کر رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، تو موسیٰ بیچارے کے لیے باہر 40 دن اور 40 رات ویٹ کرنا آپ کے خیال میں ایزی ہوگا؟ کتنا مشکل ہوگا؟ مجھے لگتا ہے یشوا ہی سب سے اوپر تھا اس کے ساتھ، لیکن اندر وہ نہیں گیا، وہ باہر ہی رہا۔ اور جب یہ باہر آئے تو رستے میں آپس میں باتیں کر رہے تھے، جب نیچے انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی تو یشوا کہہ رہا تھا یہ کوئی گانے والوں کا شور لگتا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس کا مطلب یشوا اور موسیٰ باتیں کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ تو یشوا اتنا لیڈ فرما بردار ہے، لکھا ہے موسیٰ ٹینٹ خیمہ کا کے باہر، لشکرگاہ کے باہر لگا لیا کرتا تھا، اور موسیٰ تو لشکرگاہ میں آتا اور جاتا، لیکن یشوا خدا کا بندہ جو تھا وہ اس خیمے سے باہر نہیں نکلتا تھا، وہ خدا کی حضوری میں پڑا رہتا۔ اب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ موسیٰ جب جانے کو تھا تو خدا نے موسیٰ سے کہا اپنے ہاتھ یشوا پر رکھ تاکہ جو برکت اور روح تجھ میں ہے وہ اس پر بھی آ جائے۔ تو اگر تابع رہیں گے، اکاؤنٹیبلٹی کی اس چین میں رہیں گے، تو پھر خدا ہمیں وہی برکتیں دے سکتا ہے جو اس نے موسیٰ کو دی ہیں، وہی یشوا کو بھی مل گئی۔ اسے پھر خدا نے کیا کہا؟ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے ساتھ بھی ہوں گا۔ لیکن جواب دہ تو ہونا پڑے گا۔ جہازی جب نعمان کے پیچھے بھاگا تاکہ اسے چاندی اور وہ کپڑے لے کر آئے، جب واپس آیا تو ایلیشا نے پوچھا اس سے کہاں جایا؟ یہ ہے جواب دہ، یہ ہے حساب کتاب۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آیا کدھر سے ہے بچے، کہاں سے آئے ہو؟ اور اس نے کہا میں ادھر ہی تھا، میں کہیں بھی نہیں گیا۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں، یہ میرے چھوٹے بھائی ادھر ہوتے تھے، جب بھی انہوں نے جانا واپس آئے ہیں پوچھنا نا کدھر گئے، ادھر ہی تھے۔ اب نیچے گئے ہوئے تھے، نیچے سے مراد تو پورا اسلام آباد ہو سکتا ہے کہ اب کہیں بھی گئے ہوئے ہیں، ہمیں کیا پتا کہاں پر آپ ہیں، کہ ادھر ہی تھا۔ جہازی نے بھی ایسا ہی جواب دیا، اس نے کہا میں کہیں بھی نہیں گیا، میں بس ادھر ہی تھا۔ الیشا نے کہا جب تو جا رہا تھا
اور وہ آدمی اتر کر رات سے تجھے مل رہا تھا تو کیا میں دیکھ نہیں رہا تھا؟ اس نے تجھے کپڑے دیے، اس نے تجھے وہ چاندی دی، تو نے یہ جھوٹ بولا ہے، لہذا نعمان کا کوڑ اب تجھے اور تیری نسل کو صدا لگا۔ جواب دہ ہونا تو ویسے یہ بائبل کے مطابق ہے، بندہ کسی کے سامنے جواب دے ہو۔ لوگ آزاد رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اختیار کے تابع رکھنا۔ ویسے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، یونائٹڈ پینٹیکاسٹل چرچ ایک ادارہ ہے جس کے اندر خدا نے ہمیں رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ہمارے 230-40 پاسٹرز ہیں جو پورے پاکستان کے اندر ہیں۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ جیسے یہ ناردرن ایریا میں جتنے بھی پاسبان ہیں یہ ناردرن ڈسٹرکٹ کے اندر ہیں، ناردرن ڈسٹرکٹ کا سپرنٹینڈنٹ ہے جو ان کو لک آفٹر کرتا ہے۔ سینٹرل لاہور ایریا ہے، وہاں کا سپرنٹینڈنٹ ایک باقاعدہ بورڈ ہے، ڈسٹرکٹ سیکٹری ہوگا، ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ ہوگا، ڈسٹرکٹ پریسبیٹرز ہوں گے جو اس بورڈ کا حصہ ہیں، جو مالی معاملات کو بھی دیکھیں گے اور روحانی معاملات کو بھی دیکھیں گے۔ اسی طرح صدرن ڈسٹرکٹ کراچی کا ایریا ہے، وہاں کا بھی ایک نظام ہے۔ اب یہ پورے کام کو دیکھنے کے لیے ایک جنرل بورڈ ہے جو پورے پاکستان سے لوگوں پر مشتمل ہے، ان سب کا ایک لیڈر ہوگا۔ اسی طرح یونائٹڈ پینٹیکاسٹل چرچ تقریباً دنیا کے 200 کے قریب ملک ہیں جس میں کام کر رہا ہے۔ اب ہر ملک کا ایک سربراہ ہے، لیکن وہ بھی ایسے شتر بے مہار نہیں ہے کہ اس کے اوپر پوچھنے والا نہیں ہے۔ پورے بر اعظم ایشیا کا ایک انچارج ہے جس کو ریجنل ڈائریکٹر فار ایشیا کہتے ہیں، جو سارے ایشیا کے جتنے ملک ہیں ان کا انچارج ہے۔ افریقہ میں جتنے یو پی سی کے چرچز ہیں ان کا ایک آر ڈی فار ایشیا ہے، ریجنل ڈائریکٹر فار ایشیا۔ یورپ کا ایک آر ڈی ہے، ساؤتھ امریکہ کا، نارتھ امریکہ کا آر ڈی ہے۔ ہر ایریا کا اپنا اپنا ایک ریجنل ڈائریکٹر ہے، اور پھر فارن مشن بورڈ ہے جو پوری دنیا کے چرچز ہیں ان کو ہینڈل کرتا ہے، اور ان کا ایک سربراہ ہے۔ نارتھ امریکن چرچ جو ہے اور پوری یو پی سی کا جو انچارج ہے وہ بھائی ڈیوڈ برنارڈ، جن کی میں بک ابھی کل جس کو ہم پڑھیں گے، ان سرچ آف ہولینس، انہوں نے بہت ساری بکس لکھی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ برنارڈ، ہی از پاسٹر آف دا ہول یو پی سی، لیکن وہ بھی جنرل بورڈ کے انڈر ہیں۔ ویسے ایسے سٹرکچر کے لیے ہمیں شکر گزار نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے تحفظ کے لیے ہے۔ یعنی میرے اوپر ایک بندہ ہے جو مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، بھائی ایلن شام ہے، ابھی کل میری ان سے بات ہو رہی تھی، وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ یہ جو جنرل کانفرنس ہوئی ہے اس پہ کتنے ایکسپینسز آئے ہیں، ٹریولنگ پہ کتنے خرچ ہوئے ہیں، کنونشن ہوئی ہے، گریجویشن ہوئی ہے، تو کیا بنا ہے، واٹ از دا رپورٹ۔ تو یعنی جب آپ سے کوئی رپورٹ لینے والا ہی نہیں ہوگا تو پھر تو آپ جو مرضی کر جائیں گے۔ جواب دہ ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ ہماری سیفٹی ہے۔ اگر ہم کسی کے سامنے جواب دہ ہیں تو پھر ہم سیف ہیں، آپ گرنے سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے سامنے جواب دہ ہی نہیں ہیں تو پھر تو آپ کو ابلیس آسانی کے ساتھ شکار بنا لے گا۔ کیئرفل رہنا ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں رہنا، تنہا کہ میں خود ہی سب کچھ ہوں، میں آپ ہی سارا کچھ ہوں، یہ روح صحیح نہیں ہے۔ میں ویسے پرسنلی اپنی گواہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو سیف سمجھتا ہوں جب کوئی، جیسے وہ صوبے دار نے کہا تھا نا، سپاہی میرے متحد ہیں اور میں کسی کے اختیار میں ہوں۔ صوبے دار کے اوپر بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا، اور صوبے دار کے انڈر بھی لوگ ہوتے ہیں۔ سیم چین آف کمانڈ، جیسے ایک پورا سلسلہ ہے اختیار کا، یہ اوپر تک جاتا ہے، اور سب سے اوپر خدا ہے جس کے سامنے ہم سب جواب دیں۔ تو خدا کا شکر ہو، بائبل مقدس میں لوگ کسی نہ کسی کے سامنے جواب دے تھے۔ اب یہاں پر وہ میں اس چرچ کا پاسٹر بھی ہوں، لیکن پاسٹر ہوتے ہوئے جو ہمارے ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ ہیں
وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں ان کے انڈر ہوں بینگ پاسٹر، لیکن بینگ بشپ یہ پورے پاکستان کے پاسٹرز میرے اختیار کے انڈر ہوں گے، میں ان سے پوچھ سکتا ہوں، ان کو وزٹ کر سکتا ہوں، وہ اپنے مسائل میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی اختیار ہے جس کے ہم انڈر ہوں، چھتری کے انڈر ہوں، امبریلا کے انڈر ہوں۔ میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، زندگی میں اگر آپ واقعی چلنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو کسی نہ کسی اختیار کے تابع رہیں، اور کوئی ہو جس کے سامنے آپ جواب دیں، آزاد پنچھی نہ بن جائیں کہ مجھے کون جواب پوچھنے والا ہوتا ہے، کہ کس کی جرت ہے کہ مجھ سے پوچھے۔ نو، اکٹھے مل کر چلنے میں ہماری سلامتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے ایک سے دو بہتر ہے۔ حوالہ نکالیں، وائز کی کتاب 4 باب، جی 4 باب 9 آیت۔ ایک سے دو بہتر ہیں، کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ گرے تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا، لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے، کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا۔ ایک سے دو بہتر ہے۔ جی، آگے 12ویں آیت تک پڑھنا۔ پھر اگر دو اکٹھے لیٹے تو گرم ہوتے ہیں، اور اکیلا کیوں کر گرم ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو دو اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اور تحری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ اس میں ہماری پروٹیکشن ہے۔ کسی کے سامنے اگر ہمارے ساتھ کوئی ہے جس کے سامنے، جس کے ہم انڈر ہیں اختیار کے، تو پھر اس میں ہماری سیفٹی ہے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ ایک سے دو بہتر ہے، ایک گر جائے دوسرا اس کو اٹھانے کا باعث بنے گا، لیکن اگر اکیلا ہی ہو وہ گر جائے تو اس کے لیے تو کیا ہوپ ہے۔ پھر امثال 27واں باب اور 17 ہے۔ جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے، اسی طرح آدمی کے دوست کے چہرہ کی آگ اسی سے ہے۔ یعنی ہمارا دوست ہو جس کے سامنے ہم جواب دیں، اور اس میں ہماری پروٹیکشن ہے۔ جیسے لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے، ہمارا دوست ہمیں تیز کرنے میں مددگار ہوگا، ہمارے چہرے کی آب اسی سے ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، اکاؤنٹیبلٹی کے فائدے۔ ابلیس کے پھندے سے بچ جائیں گے۔ اکیلے رہیں گے تو آپ کے گرنے کے زیادہ چانسز ہیں۔ یہاں پہ لکھنا چاہیے ابلیس کے پھندے سے آپ بچے رہیں گے۔ نمبر 2، جو جواب دہ آدمی ہے پوری تصویر دیکھتا ہے۔ اکیلا ہوں گا تو مجھے اپنے ہی حالات نظر آ رہے ہوں، لیکن جب میرے اوپر جو بیٹھے ہیں وہ پوری پکچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جرنل جو ہے، جو چیف ہے، وہ تو پوری پکچر کو دیکھ رہا ہوگا، آپ شاید لوکل اپنی سچویشن کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جواب دہ جب آدمی ہوگا تو وہ پھر پوری پکچر بھی اس کو نظر آ رہی ہوگی کہ پوری پکچر کیا ہے۔ یہ اس کے فائدے ہیں۔ انوائز ایکشنز یا سنفل، گناہگار یا غیر دانش مندانہ
کاموں سے بچ جائیں گے. یعنی وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ بیٹا ایسے نہیں کرو، یہ کام ایسے نہ کرو. یعنی فائدے کیا ہیں احتساب یا کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کے؟ یہ فائدے. لکھ لیا یہ؟ اوکے جی، لیٹ اس گو. کون سا آدمی ہو جس کے سامنے ہم جواب دہ ہوں؟ یعنی وہ بندہ کیسا ہو جس کے ہم اپنے آپ کو تابع کر دیں، جو ہم سے پوچھ سکے. یہ ویسے بڑا ہر آدمی کو اپنا خود فیصلہ کرنا ہوگا. یہ آپ کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں کولیگ. مثلا آپ پاسبان ہیں تو کوئی آپ کا ساتھی پاسبان بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کمٹمنٹ کر لیں، کیونکہ میں آپ کے سامنے جواب دہ ہوں، آپ میرے پاسبان ہیں، آپ میرے لیڈر ہیں، آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں. پاسبل ہے. یعنی آپ کا کولیگ بھی ہو سکتا ہے. نمبر 2، آپ کا استاد بھی ہو سکتا ہے جس کے سامنے آپ جواب دیں. مینٹر جس کو کہتے ہیں. آپ کا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے. یا میں کہوں گا آپ کا روحانی لیڈر بھی ہو سکتا ہے. whoever. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ بندہ وہ ہو جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہو. تو یہ میری جس معاملے میں بھی میں اس کو پوچھوں گا، یہ مجھے گائیڈ کرے گا. اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ بندے ہو سکتے ہیں، لیکن بندہ وہ ہونا چاہیے جو آپ کی باتوں کو کیا لکھنا چاہیے، کانفیڈینشیل رکھ سکے. یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ اپنا کوئی مسئلہ شیئر کریں اور اگلے دن پتہ چلے کہ سارے محلے کو پتہ چل گیا یا ساری کلیسیا کو پتہ چل گیا میرے مسئلے کا. نو نو نو. یعنی وہ بندہ آپ ایسا بندہ چنیں جس کے سامنے آپ کمٹمنٹ کریں کہ میں آپ کے سامنے جواب دہ ہوں، وہ آپ کی باتوں کو کانفیڈینشیل رکھ سکتا ہو. نمبر 2، یعنی آپ کے دل میں اس آدمی کے لیے عزت ہو، رسپیکٹ ہو. جس کی آپ رسپیکٹ نہیں کرتے، جس پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، تو اس کے کیسے آپ تابع رہیں گے؟ یعنی بندہ وہ ہونا چاہیے جو آپ کی باتوں کو کانفیڈینشیل رکھ سکے، جس کی آپ رسپیکٹ کرتے ہوں. نمبر 3، جس کے ساتھ اپنے راز آسانی سے کمفرٹیبلی شیئر کر سکیں. آپ اپنی کانفیڈینشیل باتیں ہر بندے کے ساتھ تو نہیں کر سکتے. یعنی وہ بندہ ایسا ہونا چاہیے
جس کے ساتھ آپ اپنے راز کانفیڈنس، جس پر آپ کو اعتماد ہو. ایسا بندہ ہونا چاہیے جو حکمت رکھتا ہو، حکمت والا بندہ ہونا چاہیے، اور مہارت بھی رکھتا ہو، اسکلفل ہو. یعنی اسے مشورہ پوچھیں تو وہ عقل سے آپ کو مشورہ تو دے سکتا ہو. اور ویسے ایسا بندہ لبنا مشکل ہی کام ہے. اور نمبر 6، جس کے پاس آپ کے لیے وقت ہو، اویلیبل ہو. مثلا آپ کہیں کہ میرے چرچ میں یہ بڑا مسئلہ ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ کہے جی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو کیسے پھر آپ اس کے ساتھ شیئر کر سکیں؟ یعنی اویلیبل ہو، وہ بندہ اویلیبل ہونا چاہیے. کیسا بندہ؟ جس کے سامنے آپ اکاؤنٹیبل ہوں، وہ بندہ کانفیڈینشیل باتیں رکھ سکتا ہو. نمبر 2، آپ اس کی ریسپیکٹ کرتے ہوں. نمبر 3، آپ اپنی کانفیڈینشیل باتیں شیئر کر سکیں اس کے ساتھ کمفرٹیبلی. نمبر 4، آپ کو اس پر ٹرسٹ ہو. نمبر 5، وہ بندہ وائز وزڈم رکھتا ہو اور اسکلفل ہو. اور نمبر 6، وہ اویلیبل بھی ہو، وہ مہیا بھی ہو، موجود بھی ہو جب آپ کو مدد کی ضرورت پڑے. یہ نہ ہو کہ آپ مدد مانگیں اور وہ کہے جی میں تو بہت بیزی ہوں، میرے پاس کوئی ٹائم نہیں آپ کے لیے. نو. میرے خیال میں جس کے سامنے آپ جواب دیں ہیں یا آپ جس کے انڈر ہیں، اپنے آپ کو آپ نے کیا ہے، دونوں کے درمیان کانفیڈنس لیول ہونا چاہیے. دونوں ایک دوسرے کے میرے خیال میں اچھی فرینڈشپ ہونی چاہیے، پھر ہی باتیں بنیں گی. ایلیا اور علیشا کے درمیان یہ ساری باتیں ویسے تھیں. موسیٰ اور یشوا کے درمیان ایسے، پولوس اور تیموتھیوس کے درمیان ایسا ریلیشن شپ تھا. ایسا جواب دے جس کے سامنے آپ ہونا. ویسے ایسا بندہ ہر آدمی کی زندگی، کہتے ہیں اکثر کہ ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پاسٹر ہونا چاہیے. ایون پاسٹر کو بھی ضرورت ہے کہ اس کا کوئی پاسٹر ہو. جیسے بھائی ایلن شام یہاں پر کافی سال رہے ہیں، کافی 20 سال سے زیادہ عرصہ وہ یہاں پر رہ کر گئے ہیں، 22 تو ہم آلموسٹ روز ملتے تھے. اب بھی تنظیمی لحاظ سے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو میں فوراً ان کو کال کرتا ہوں، ہم ڈسکس کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اچھی ایڈوائس دیتے ہیں. میرے خیال میں ایسا بندہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جس کے سامنے آپ جواب دیں ہوں اور جو آپ سے پوچھ سکے کہ یہ کام جو آپ نے کیا ہے تو کیوں کیا. یہ جو بات ہے نا کیوں کیا، یہ آپ کو تابع داری والی روح رکھنی ہوگی، پھر ہی کوئی بندہ آپ سے سوال کر سکے. اگر آپ کہیں گے آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے، تو اگلی دفعہ تو وہ بندہ آپ سے نہیں کہے گا، پھر اس کا مطلب آپ اس کے اختیار سے نکل گئے. ایک اور شرط بھی بتائی جاتی ہے کہ جس کے سامنے آپ اپنے آپ کو جواب دے کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کو کسی بات سے منع کر سکتا ہے تو اس کا مطلب آپ واقعی اس کے اختیار کے اندر ہیں. اسے منع کیا، آپ کہیں گے اچھا یہ کہہ تو رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی میں کرتا ہوں، اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو اس کے اختیار کے اندر نہیں کر رہے. منع ہونا چاہیے. اگر وہ آپ کو نو کر سکے تو اس کا مطلب آپ واقعی اس کے اختیار کے اندر ہیں. ویسے خدا بھی اس کو اختیار دیتا ہے جو کسی اور کے اختیار میں ہوتا ہے. بڑی عام یہ بات ہے، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اوکے. یہ بندہ جس کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے، یہ آپ سے پیسوں کے معاملے میں بھی حساب کر سکے. ویسے پیسوں کے معاملے میں اگر لوکل چرچ ہے تو اس کا
کوئی نہ کوئی بندہ ہونا چاہیے جو اس کو لک آفٹر کرے. ڈسٹرکٹ کا ہم ایک ڈسٹرکٹ سیکٹری یا خزانچی بناتے ہیں جو سارے فنڈز کو ہینڈل کرتا ہے, اور نیشنل لیول پر بھی ہمارا ایک سیکرٹری ٹریجرر ہے جو سارے فنڈز کو ہینڈل کرتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی خود ہی سارا کچھ کر رہا ہے تو اس میں پیسے کو مس یوز کرنے کے زیادہ چانسز ہوں گے. پاسبل ہے ویسے. نمبر 2, سیکس کے معاملے میں بھی وہ آپ سے پوچھ سکے کہ اگر آپ نوجوان بیٹیوں کو لے کر ادھر بدروئیں نکالنے جا رہے ہیں, کبھی ادھر بھاگے پھر رہے ہیں, آپ کے گرنے کے زیادہ چانسز ہوں گے. وہ بندہ آپ سے اس معاملے میں بھی پوچھ گچھ کر سکے کہ یہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ویسے لکھے نا, باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہو تاکہ ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے. اور پھر اختیار کا ناجائز استعمال بھی نہ کرتا ہو, یعنی آپ کی اتھارٹی کے بارے میں بھی وہ آپ سے پوچھ سکے, منی کے بارے میں پوچھ سکے, اور سیکس کے بارے میں بھی پوچھ سکے. یہ 3 پہلو ہیں جو زیادہ خطرناک ہیں, اور اس کو ان تینوں پہلوؤں میں ہی جواب دہ ہونا چاہیے. وہ آپ سے پوچھ سکے کہ خدا کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے جا رہے ہیں, دعائیہ زندگی صحیح جا رہی ہے, کیوں جی, پوچھ سکتا. ابھی میں لکھنے لگا ہوں کن کن موضوعات پر آپ سے باتیں ہو سکتی ہیں. خدا کے ساتھ تعلق. نمبر 2, بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے چل رہے ہیں. ایسے کوئی پوچھ سکتا ہے آپ کی خاندانی زندگی کے بارے میں. بچوں کے ساتھ حالات کیسے ہیں, تابع ہیں, گھر کے حالات ٹھیک جا رہے ہیں. چونکہ اکثر لوگ گناہ میں گرتے تب بھی ہیں جب خدا کے ساتھ تعلق خراب ہو جائے یا آپ کی بیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائے. پھر بچوں کے ساتھ تعلقات کیسے جا رہے ہیں, کیسے ہیں. یہ آخری ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد میرے خیال میں باقی کل کرنا پڑے گا. اوروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. پیسے کا استعمال ٹھیک جا رہا ہے. یہ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ والا بندہ جس کے سامنے آپ جواب دیں. ان موضوعات پر وہ آپ سے پوچھے گا. ویسے اگر یہ ساری باتیں وہ پوچھ سکتا تو پھر تو اس سے کوئی بھی بات چھپی نہیں. بندہ ہی وہ سلیکٹ کرنا ہے جس پر آپ کو بھروسہ ہو کہ یہ میری پوری زندگی کو صحیح. پتہ کیوں؟ تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں. تاکہ ہم اگر کسی کے سامنے بھی جواب دہ نہیں ہوں گے تو ہم گر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. پیسے کا استعمال کیسے جا رہا ہے, وہ آپ سے پوچھے کہ ٹائم کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. ہاؤ یو آر یوزنگ یور ٹائم. کئی لوگ یہاں پر بیٹھے تاش کھیلتے سارا دن گزار دیتے ہیں. دیکھا کبھی یہ G7 1 گرین بیلٹ پر بیٹھے ہوئے. ٹائم کا یوز کیسے ہو رہا ہے. آزمائشیں آپ پر کون کون سی آتی ہیں. آزمائشوں کے بارے میں بھی پوچھے. اخلاقی طور پر کیسا جا رہا ہے معاملہ, اخلاقی برتاؤ. اخلاقی برتاؤ کیسا ہے, ایتھیکلی. غصے میں تو نہیں آ جاتے, زیادہ غمگین ہی تو نہیں رہتے. ایتھیکلی کیسا جا رہا ہے. اوروں کے ساتھ بیہیویئر آپ کا ٹھیک ہے. خدا کی بلاہٹ صحیح پوری کر رہے ہیں. جس کام کے لیے خدا نے آپ کو بلایا اس معاملے میں ٹھیک جا رہے ہیں. یعنی آپ کی بلاہٹ
جس کام کے لیے خدا نے آپ کو بلایا یہ بندہ آپ سے ان بارے میں کوسچن کر لے، پوچھ سکے. ذاتی زندگی اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ بندہ کیسا آپ نے چننا ہے جس کے سامنے آپ جواب دہ ہوں، جو آپ سے ساری باتیں پوچھ سکے. ویسے بیسٹ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بیسٹ آپ کا پاسٹر، جو آپ کا روحانی پیشوا، جیسے عبرانیوں کے خط میں ہم نے پڑھا ہے، وہ ہے جس کے سامنے آپ کو جواب دہ ہونا چاہیے، جو ہر پہلوؤں میں کوئی بات پوشیدہ نہ ہو. ویسے پاسٹروں کو ویسے ہی پتہ ہوتا ہے، کافی ساری باتیں ہمیں ویسے ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہیں کہ ادھر کو باتیں جا رہی ہیں. تو اگر آپ ان کے اختیار کے تابع ہوں، ان کی باتوں کو سنیں، تو اس میں آپ کی بہتری ہے. یہ کیا ہے؟ احتساب سیل. یہ سیل تو نہیں ہے پورا، یہ احتساب کا ایک نظام ہے جس میں ایک آدمی اوروں کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. تو ابھی یہ اکاؤنٹیبلٹی والا چیپٹر پورا نہیں ہوا، ایک دو باتیں ہیں میرے خیال میں جو باقی ہیں، لیکن بہن شکیلہ مجھے بار بار یاد دلا رہی ہے کہ 9 بج گئے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ٹائم پر اگر شروع کریں گے تو پھر ٹائم سے ہم دونوں لیسن جو ہیں ان کو کور بھی کر سکیں گے. آلموسٹ ویسے اٹ از ڈن. میرے خیال میں تو شاید کوئی ایک آدھی بات ہو جو رہ گئی ہے، اس کو ہم اگلی دفعہ اس کو کور کر لیں گے. لیکن آج ہم نے 2 باتیں سیکھی ہیں. نمبر 1 ڈیلیگیشن، نمبر 2 اکاؤنٹیبلٹی. اور دونوں ہی بڑی عام باتیں. ہمیں ڈیلیگیٹ کرنا بھی سیکھنا ہوگا اور اکاؤنٹیبلٹی کو بھی دیکھ. کوئی آپ کے سامنے جواب دو ہے، آپ کسی کے سامنے جواب دو. دونوں باتیں چلیں گی، پھر آپ کامیابی کے. آپ ایسے آسمان میں جانا چاہتے ہیں، کامیاب رہنا چاہتے ہیں، انفلوئنس چاہتے ہیں کہ آپ کا وسیع تر ہوتا جائے، تو پھر یہ پرنسپلز بائبل کے پرنسپل ہیں جو سیکولر دنیا میں بھی استعمال ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ببلیکل پرنسپلز ہیں. خداوند خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں